دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ سری نگر سے شریک گفتگو ہیں جنید قریشی صاحب۔ قریشی صاحب نے ایک تھنک ٹینک قائم کیا ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے، اور اس کا ہیڈ آفس ایمسٹرڈیم میں ہے اور ایک برانچ اس کی سری نگر میں ہے۔ جنید صاحب، آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک بلیک ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس پہ پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے، جو فارن منسٹر بھی ہیں، میسیجز دیے ہیں جو سارے میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثلا پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے یہ کہا، آن دس ڈے ان 1947 انڈین فورسز entered سری نگر in blatant violation of international law, moral principles and aspirations of Kashmiri people۔ اور شہباز شریف صاحب نے، جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈارکسٹ ڈے ہے ان دی ہسٹری آف کشمیر۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 78 سال پہلے انڈین فورسز آئیں سری نگر میں اور انہوں نے اینیکس کر لیا، کشمیر کو قبضہ کر لیا اور اینیکس کر لیا۔ تو آج کل تو ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ اینیکس جو ہے انڈیا نے کیا 2019 میں، تو یہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے مان لیا کہ اینیکسیشن جو ہے وہ 1947 میں ہو چکی تھی۔ اور ہمارے ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب، جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 78 سال پہلے بھارتی افواج نے سری نگر پر غیر قانونی قبضہ کیا، یعنی انلیگل آکوپیشن، اور بھارت جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی قبضے کے 78 سال بعد بھی کشمیری عوام ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے کشمیر کے مسئلے کے حل میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ تو اور ریزولوشنز جو ہے، یہ یو این ریزولوشنز کی بات پرائم منسٹر نے بھی کی، پریزیڈنٹ نے بھی کی، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کہ اب میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یو این ریزولوشنز کو پڑھنے کا تردد کیا ہے۔ جیسے وہ کرسٹین فیئر کا اپنے بڑا مشہور کلپ ہے، وہ دیکھا ہوگا کہ اس کی بک لانچ تھی جس میں ایک پاکستانی اسکالر چلا گیا، احتشام، اور اس نے یہ ساری باتیں شروع کر دی۔ تو اس نے کہا کہ پاکستان میں ہر بندہ یو این ریزولوشنز کی بات کرتا ہے لیکن کوئی پڑھنے کا تردد نہیں کرتا۔ کیا آپ نے پڑھے ہیں یہ؟ تو اس کو ماننا پڑا کہ میں نے نہیں پڑھے۔ He made a fool of himself really۔ اور کرسٹین نے کہا بھی یہ اس کو۔ تو یہ سر جو ہے مسئلہ ہمارا، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ کیسے اپنے لیڈرز کو پرسویڈ کیا جائے کہ بھائی ان ریزولوشنز کو پڑھ لو؟ اور اس وقت پاکستان کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا؟ اب ایون پاکستانی اسکالرز جو ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین جیسے، جنہوں نے اس ایشو پہ انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے کتاب لکھی ہے، and he was one of my professors at قائد اعظم یونیورسٹی، انہوں نے بھی مانا کہ جو ریزولوشن 47 تھا، فار ایگزامپل اپریل 21 1948 کا، پاکستان objected to it۔ آج ہم کہہ رہے ہیں جی ہم تو پاسداری کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہاں پہ قابل ذکر ہے، جو بتانی چاہیے لوگوں کو، کہ یہ ریزولوشنز آرٹیکل 6 کے تحت پاس ہوئے تھے، جو بائنڈنگ نہیں ہوتا، جو انفورسیبل نہیں ہے۔ جی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ کے خیال میں کتنے پرسنٹ پاکستانیوں کو پتا ہے؟ اور انڈیا میں کچھ اویئرنیس اس حوالے سے بہتر ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو شکریہ شکیر چودھری صاحب، آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیں، تھوڑا بہت ایک چیز ہمیں اس ڈسکشن کرنے سے پہلے ایک چیز ہمیں قائم کرنی چاہیے کہ آپ آج ایک ایسا ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہسٹری کا ایک حصہ ہے، اور ہسٹری پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ایموشنلزم، نیشنلزم اور اپنی ایفیلیشنز، اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب چیزوں کو الگ رکھ کے بات کی جائے۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ آپ کی ذاتی آئیڈیالوجیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو اس تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے نا، جہاں پر آپ نے پہلی یہ بات کی کہ ہندوستان نے قبضہ کیا، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی۔ دیکھیں، جب برٹش یہاں سے چلے گئے تو ان دی انٹرسٹ آف
स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 जून 47 को, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 4 months बिफोर दे लेफ्ट, इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट स्टिपुलेट की थी, जिसमें इन्होंने ये लिखा था, ब्रिटिश ने, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ब्रिटिश क्राउन and the princely states would continue unaltered between the signatory dominions, India and Pakistan, and the state until new arrangements were made. तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश पैरामाउंट सी तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक ये नए स्टेट, नई अरेंजमेंट्स दोनों में से एक मुल्क के साथ साइन नहीं करेंगे. अब थोड़ा सा अगर हम और हिस्ट्री पे आगे चले जाए, देखें, बात यह है कि ये तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कश्मीर का 14-15 अगस्त से पहले कश्मीर का लीगल रूलर कौन था. तो कश्मीर लीगैलिटी की हम बात करेंगे तो लीगल रूलर कश्मीर का महाराजा हरी सिंह थे और पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला साहब थे. बट लीगल रूलरशिप जो थी महाराजा हरी सिंह के पास थी. अच्छा, अब आप ये देखें कि महाराजा हरी सिंह ने इस जो ब्रिटिश ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए बनाई थी, महाराजा हरी सिंह ने 12 अगस्त 47 में, ये अक्टूबर से 2 महीने पहले, दोनों गवर्नमेंट्स को सेम एक लेटर लिखा टेलीग्राम के थ्रू, जिसमें उन्होंने ये लिखा, जम्मू एंड कश्मीर वुड वेलकम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन ऑल मैटर्स ऑन विच देयर एग्जिस्ट अरेंजमेंट्स विद द आउटगोइंग ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट. अब आप ये देखें कि इंडिया ने इस पे ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी ग्लैड इफ यू or some other minister duly authorized in this behalf could fly to Delhi for negotiating standstill agreement between Kashmir government and India Dominion. Early action desirable to maintain intact existing agreements and administrative arrangements. मतलब इसको अगर आप objectively पढ़ेंगे तो India was not averse to maintain intact existing agreements and administrative arrangements. वो ये कह रहे हैं early action desirable to maintain intact. ठीक. अच्छा, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली नहीं भेजा और इस पे कोई नेगोशिएशंस नहीं हुई हैं. पाकिस्तान ने 15 अगस्त को पाकिस्तान ने and on 15 August sent a communication to Janak Singh, the then Prime Minister of Jammu and Kashmir, confirming the arrangement. तो पाकिस्तान ने इस पे साइन किया एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे, लीगल तौर पे, कि जी जो भी अरेंजमेंट्स थी वो तब तक चलेंगी जब तक आप फैसला नहीं करेंगे. अब आप ये देखें, ये 12 अगस्त को हुआ है. 24 अगस्त को पाकिस्तानी गवर्नमेंट महाराजा हरी सिंह डायरेक्टली महाराजा हरी सिंह को लिखती हैं, द टाइम हैज कम फॉर महाराजा ऑफ कश्मीर दैट ही मस्ट टेक हिज चॉइस एंड चूज पाकिस्तान. शुड कश्मीर फेल टू जॉइन पाकिस्तान, द ग्रेवेस्ट पॉसिबल ट्रबल विल inevitably ensue. This is 12 days of signing the standstill agreement. अच्छा, अब आप ये देखें, ये तो सच बात है कि पाकिस्तान ने ये जो धमकी दी ना, द ग्रेवेस्ट पॉसिबल ट्रबल विल इनएविटेबली एंस्यू, ये कोई मतलब खाली धमकी नहीं थी. ये तो फिर जब हम आगे चलेंगे तो ये सच साबित होगा. और आप ये भी देखें कि इसमें पाकिस्तान ने मतलब 24 अगस्त को ही ये फैसला कर लिया था कि ये कश्मीर हमारा है, ये टेलीग्राम के थ्रू. और इसकी एक और वजह है कि ये कोई डिजायरेबिलिटी या रिलीजियस एफिलिएशन की बात नहीं थी. जिस तरह कि आपको पता है, मेजर जनरल अकबर खान अपनी किताब में लिखते हैं कि वेरी एप्टली, कश्मीर्स एक्सेशन टू पाकिस्तान इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ डिजायरेबिलिटी बट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस.
اور جنید صاحب یہ کس کی طرف سے ٹیلی گرام گیا تھا؟ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے. اب اس میں کوئی لیکن جو پہلا ہے وہ بھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, بٹ دیٹ واز ایڈریسڈ ٹو دا پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر. سیکنڈ ون واز ڈائریکٹلی ایڈریسڈ ٹو ہری سنگھ بٹ فرام دا پاکستانی گورنمنٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ 4 ستمبر 47 کو جنرل اسکاٹ, کمانڈر آف دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ فورسز, complained سپتمبر کی بات ہے about multiple covert incursions from Pakistan and asked the Maharaja to raise this issue with Pakistan. اسی دن 4 ستمبر کو جانک سنگھ جموں کشمیر کے پرائم منسٹر کمپلین کرتے ہیں پاکستان کو اور یہ کہتے ہیں کہ پرومپٹ ایکشنز. کرن سنگھ اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں, مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے, کشمیر کے یوراج, intelligence reports from the frontier areas of Poonch and Mirpur as well as the Sialkot sector started coming in which spoke of large-scale massacre, loot and rape of our villagers by aggressive herders from across the borders. I recall the grim atmosphere that began to engulf us as it gradually became clear that we were losing control of the outer areas. This is you're talking about September. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے جہاں پر آپ لیگیلٹی بٹوین پاکستان اینڈ جموں کشمیر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایک اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ سائن کی, اس کے 12 دن کے بعد ہی انہوں نے مہاراجہ کو دھمکیاں دینا شروع کیا اور ستمبر میں انکرشنز ہوئے اور جنرل ہنری لارنس اسکاٹ نے جموں کشمیر گورنمنٹ, پرائم منسٹر اور مہاراجہ کو یہ کہا کہ آپ اس کو آفیشلی ٹیک اپ کریں کہ یہاں انکرشنز ہو رہی ہیں. اور جنک سنگھ لیٹر لکھتے ہیں, ٹیلی گرام پاکستانی گورنمنٹ کو, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پرومپٹ ایکشنز لیں یہ انکرشنز کو روکنے کے لیے. اور کرن سنگھ اس کو بعد میں اپنی بایوگرافی میں کلیئر کرتے ہیں کہ کس سیکٹرز میں کیا ہو رہا تھا. پھر آتی ہے 22 اکتوبر کی بات, وہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک طویل بحث اس پہ ہم نے کی. 22 اکتوبر کا جو ایشو ہے وہ میری نظر میں سب سے ڈارکسٹ ڈے تو وہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت, لیکن یہ 22 اکتوبر کا ایشو بھی جو ہے آپ یہ دیکھیں, جسٹ 6 days after پاکستان came into existence, 20 اگست 47 کو آپریشن گلمرگ کنسیو ہوئی تھی. 20 اگست, جس وقت پشتون ٹرائبز نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو ایک لشکر 1000 آدمیوں کا ٹرائبز مین لشکر بنتا تھا, ان کو انلسٹ کرنا تھا. یہ سجا نواز صاحب, ڈائریکٹر ڈسٹنگوشڈ فیلو آف دا ساؤتھ ایشیا سینٹر ایٹ دا اٹلانٹک کونسل ان واشنگٹن ڈی سی, یہ لکھتے ہیں کہ اس میں 22 پشتون ٹرائب انوالو تھے 22 اکتوبر کو. اور ان کے اوپر آپ یہ دیکھیں پاکستانی آرمی بریگیڈ کمانڈرز, انہوں نے ان کو آرمز اور ایمونیشنز دیے, اور ہر لشکر کے اوپر ایک پٹھان میجر, ایک کیپٹن اور 10 جی سی اوز پاکستانی ریگولر آرمی کے کمانڈ کے لیے رکھے گئے اس پہ. اور یہ آرمی کے جو ریگولرز تھے, they were required to dress and live exactly as the Pathans in the لشکر. اور اس کا کمانڈ جو تھا میجر جنرل اکبر خان کے پاس تھا, جن کا کوڈ نیم جنرل طارق تھا, اور ان کی جو اسسٹنس کر رہے تھے وہ بریگیڈیئر شیر خان تھے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ شجاع نواز صاحب جو ہے نا, ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ اسکالر ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہیں, اور ان کی ایک کتاب جو ہے نا کراس سورڈز تھی, اور پھر ایک کتاب ان کی مور ریسنٹلی جو آئی وہ ہے دا بیٹل فار پاکستان. اس کتاب کو وہ پاکستانی شہروں میں بھی انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے تھے, کچھ فنکشنز کروانا چاہ رہے تھے, لانچ کہہ لیں یا انٹروڈکشن کہہ لیں, لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. شروع میں یہ میں نے سنا ہے کہ ان کو کافی اچھی ایکسس دی گئی بیکاز ہی واز اے بردر آف این آرمی چیف, جنرل آصف نواز جو تھے. تو انہوں نے جو ہے 65 پہ بھی بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے کراس سورڈز میں, 65 کی جو جنگ تھی. شوکت حیات صاحب was one of the most prominent planners of this operation گلمرگ. شوکت حیات صاحب آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب کے بہت کلوز رہے تھے, اور مسلم لیگ کے ایک بڑے قداور لیڈر بھی تھے. تو اپنی کتاب میں The Nation That Lost Its Soul
یہ پیج نمبر 278 پہ لکھتے ہیں کہ یہ اپوائنٹ کیے گئے تھے ایز سپروائزر آف دا کشمیر آپریشن, اور میجر خورشید انور کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ ان قبائلیوں کو آپ, ان ٹرائبلز کو آپ انلسٹ کریں. یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ نے 3 لاکھ روپیہ, جو پاکستان کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ فائنانس منسٹر تھے غلام محمد صاحب, انہوں نے اس آپریشن کے لیے 3 لاکھ روپیہ الگ رکھا تھا. اچھا, بعد میں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قبائلی یہ سمجھتے تھے یہ 3 لاکھ روپیہ ان کے لیے تھا, تو وہ بارہمولہ میں ان کی پھر بحث ہوتی ہے اس پہ. اور 3 لاکھ روپیہ سر اس وقت بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑی رقم تھی. تو 22 اکتوبر کو انہوں نے یہ سٹارٹ کیا یہ اٹیک. اچھا, سارے لشکر کنورج ہوئے ایبٹ آباد میں 18 اکتوبر کو. تو سول بسز اور ٹرکس میں, یہ شوکت حیات صاحب لکھ رہے ہیں, وہ اس سول بسز اور ٹرکس میں رات کو یہ گئے 16 کلومیٹر آؤٹ سائڈ آف ایبٹ آباد, جہاں پر ان کے لیے ایک اسپیشل ایریا پریپئر کیا گیا تھا. Infantry divisions of the Pakistani army descended on the Murree and Abbottabad road and other key areas with instructions to move in quickly into J&K to back up the Lashkars to consolidate their hold over captured territory. پھر آپریشن گلمرگ 21 اور 22 اکتوبر کی رات کو, اور میں آپ کے ویورز کو یہاں پر یہ یاد دلا دوں کہ this is in contravention of the signed standstill agreement between the legal ruler of Jammu and Kashmir and the government of Pakistan. 2000 ٹرائبز مین پہلے اندر گئے. انہوں نے برج کو, جو نیلم ریور, کشن گنگا ریور پہ جو برج ہے ہزارہ ٹرنک روڈ پہ, جو مظفر آباد اور ایبٹ آباد کو لنک کرتا ہے, اس پہ انہوں نے قبضہ کیا. جموں کشمیر کی جو چھوٹی موٹی وہاں فوجیں تھیں وہ وہاں سے بھاگ گئی, اور بائی مارننگ مظفر آباد کو انہوں نے کیپچر کیا. اچھا, پاکستان کے ایک بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں جنہوں نے 12 والیوم کی کتاب لکھی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ, زاہد چودھری صاحب. اچھا, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 دن مظفر آباد میں انویڈرز نے نان مسلمز کو مارا, لوٹ کیا, پلنڈر کیا اور ان کے گھر جلائے, اور بہت ساری عورتوں کو انہوں نے ریپ اور کڈنیپ کیا. میجر خورشید انور encouraged the killing, loot, arson, rape and kidnapping of non-Muslims that was taking place. اس جگہ پر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور سکھ مظفر آباد میں 3 دنوں میں انہوں نے تقریباً 5000 لوگ مارے, ہندو اور سکھ خاص کر, اور 1600 عورتوں کو کڈنیپ کیا. ریپ کا انہوں نے ذکر پہلے کیا ہے, بٹ اماؤنٹ انہوں نے جو جتنے لوگ تھے 1600 انہوں نے لکھا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے خواجہ عبد الصمد صاحب کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اٹیک نے مظفر آباد کو پورے طریقے سے ڈیوسٹیٹ کر دیا تھا, اور ہندو اور مسلمانوں کے گھر لوٹے گئے تھے, ان کی دکانیں لوٹی گئی تھی, اور یہاں تک کہ ان کے مندر اور مسجد ان کو ڈیسیکریٹ کیا گیا تھا. یہ خواجہ عبد الصمد صاحب اپنا ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ اس میں دیتے ہیں. اچھا, آگے زاہد چودھری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور آدمی ہیں جنہوں نے who had participated in the invasion, اور یہ زاہد چودھری صاحب ان کو کوٹ کرتے ہیں, گری حبیب اللہ کے رہنے والے تھے یہ, گوہر رحمان, اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ آئے تھے جنہوں نے واپس جب آئے یہ لوگ مظفر آباد سے, کچھ لوگوں نے یہ گھوڑے لائے, کچھ نے کیٹل لائے, آرمز لائی, اور بہت ساروں نے عورتیں لائی. اور یہ لکھتے ہیں کہ ان کی اپنی آئی وٹنس اکاؤنٹ یہ ہے کہ ایک افریدی ٹرائبز مین 2 عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کے لا رہا تھا واپس, اور وہ صرف رو رہے تھے اس وقت, وہ دونوں عورتیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ لشکر میرپور گئے اور اوڑی انہوں نے ٹیک اوور کیا, اور اس کے بعد یہ بارہمولہ آئے, اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بارہمولہ فیل آن دا مارننگ آف 27 اکتوبر. ان ٹوٹل اس میں سینٹ جوسف ڈگری کالج کے جو پرنسپل ہیں فادر شینکس, وہ اس میں بڑے انہوں نے بہت آئی وٹنس اکاؤنٹ دیا کہ کس طرح انہوں نے نرسوں کا ریپ کیا, ان کو مارا, ان کو قتل کیا. اچھا, آپ یہ دیکھیں
26 اکتوبر کو 47 میں 12 کی آبادی 14,000 تھی. 11,000 لوگ انہوں نے بارہ میں مار دیے, قتل کیا. اس کے بعد مورا پاور کچھ مار دیے اور کچھ جو ہے شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. ہاں جی. تو مورا پاور سٹیشن جو سری نگر کو سپلائی کرتا تھا پاور, اس کو بھی انہوں نے ڈسٹروائے کیا. اچھا یہ دیکھیں شیخ عبداللہ صاحب 5 فروری 48 کو, دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا, پاکستانی خاص کر, تو اس کی تو کوئی اتھارٹی نہیں بنتی تھی. حالانکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ when you talk about statehood تو مہاراجہ واز دا لیگل رولر. مطلب یہ تو آپ جذباتی باتیں اس میں نہیں چلیں گی, بٹ ٹھیک ہے, میں شیخ عبداللہ صاحب کو کوٹ کرتا ہوں جنہوں نے 5 فروری 48 میں یہ کہا, دا ریڈرز کیم UN میں, یہ انہوں نے UN سیکورٹی کاؤنسل میں سپیچ دی ہے شیخ صاحب نے 5 فروری 48 کو. The raiders came to our land, massacred thousands of people, mostly Hindus and Sikhs, but Muslims too, abducted thousands of girls, Hindus, Sikhs and Muslims alike, looted our property and almost reached the gates of our summer capital of Srinagar. اور آگے یہ کہتے ہیں the estimated total number of residents killed in this invasion are between 35,000 and 40,000. تو لیکن ایک بات ضرور ہے, اور یہ سارے اسکالرس یہ ایگری کرتے ہیں کہ, اور میں بھی اس میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو بارہمولہ میں یہ ٹھہر گئے نا, اس چیز نے ہمیں بچا لیا. کیونکہ اگر یہ بارہمولہ میں نہیں ٹھہرتے 3 دن تو یہ سری نگر لے لیتے, کیونکہ ان کی وہاں پر بحث ہوگی میجر خورشید انور کے ساتھ. ٹرائبلز نے کہا ہمیں ہمارے 3 لاکھ روپیہ دے دو. میجر خورشید انور نے کہا کہ یہ اماؤنٹ پوری آپریشن کے لیے ہے, اور انہوں نے پھر جب ٹرائبلز تھے ان کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا, تو میجر خورشید انور نے بھی ان کو انکریج کیا کہ یہاں پر آپ مارو لوٹو, ادھر سے آپ اپنی بوٹی وار بوٹی نکال لو. 3 لاکھ تو پوری آپریشن کے لیے تھا. اچھا ناؤ وی گو ٹو, جب یہ آئے تھے اوڑی اور بارہمولہ, جب یہ 26 اکتوبر کو, پھر 27 اکتوبر کو, in the morning of 27th of October the fall of Srinagar was looking imminent. مطلب یہ کسی بھی وقت تھی. اب ہم لیگل رولر کی بات کرتے ہیں. لیگل رولر نے 26 اکتوبر کی رات کو, شام کو, انہوں نے یہ کہا, یہ ایک انہوں نے لکھا ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ, میں اس کو کوٹ کروں گا. with the conditions obtaining at present in my state and to great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. Naturally, they cannot send the help asked for by me without my state acceding to the Dominion of India. I have accordingly decided to do so, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. The other alternative is to leave my state and my people to diabolical killers and beasts. On this basis, no civilized government can exist or be maintained. The alternative I will never allow to happen as long as I am the ruler of the state and I have life to defend my country. So, this is the legal ruler of Jammu and Kashmir asking for help, and he calls them diabolical killers and beasts, and he's saying that's the other alternative, to leave my state and my people to diabolical killers and beasts. And he's also accepting that India cannot send help without him acceding to the dominion of India, because there will be no legal foundation for the Indian forces to come to Kashmir without such an accession. اچھا جنید صاحب اس میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مہاراجہ نے اپنے سیکرٹری کو یا کس کو ان کو یہ کہا کہ اگر صبح تک نہیں آئے تو مجھے میری نیند میں گولی مار دینا. جی مجھے اٹھانا نہیں بلکہ مجھے گولی مار kill me in my sleep. تو 27 اکتوبر کی صبح سمر کیپٹل پہ انڈین فورسز لینڈ ہوتے ہیں, اور ڈیسائسو بیٹل شالٹینگ کی, اس میں سری نگر کے آؤٹ اسکرٹس پہ یہ ہے, وہاں پر وہ یہ مطلب ان کے ساتھ لڑتے ہیں.
7-8 نومبر تک 47 میں یہ اس جگہ کو ان سے خالی کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد مارننگ آف 8 نومبر کو یہ اوڑی کیپچر کرتے ہیں واپس, ٹھیک ہے, اور ان کو لشکرز کو پش بیک کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, جہاں پر آپ نے بلیک ڈے کی بات کی, دیکھیں 27 اکتوبر کشمیریوں کے لیے بلیک ڈے نہیں ہے. 27 اکتوبر کو تو انڈین گورنمنٹ نے ہم پہ احسان کیا, ایکسیڈ ہوئے ہم ان سے, اور انہوں نے ہمیں ان قاتلوں سے بچایا. 22 اکتوبر ہمارے لیے بلیک ڈے ہے, کیونکہ 22 اکتوبر کو یہ لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں مارا, لوٹا, ریپ کیا. 27 اکتوبر کو تو ہندوستان نے ہمیں بچایا. ہاں ایک بات ضرور ہے which I would say, the only thing جو کشمیری ہندوستان کو اس وقت کے دور میں, کشمیری جو ہندوستان کو which they can take, مطلب ہندوستان کی غلطی اس کو مانتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہندوستان آج کی ایل او سی پہ رک کیوں گیا. they had the upper hand. ان کو چاہیے تھا پورے کے پورا جموں کشمیر ان فورسز سے خالی کرنا اور پورے جموں کشمیر کو یونائٹ کرنا. اب اس وقت کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. اب اس وقت ایک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک گریٹ گیم تھی بٹوین برٹن, کمیونزم, کیپٹلزم, چائنا. آج بھی وہ گیم چل رہی ہے. اس وقت برٹشرز کے انٹرسٹ میچ کرتے تھے ود پاکستانی اسٹیٹ. اچھا انڈیا کی ایک اور مسئلہ یہ تھا, نہرو صاحب نے جو مطلب اگین I've said that many times, in hindsight it's easy to talk. نہرو صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, صرف ساؤتھ ایشیا کے نہیں دنیا میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پالیٹکس میں نہیں ہوتے تو وہ ادب کی دنیا کے بہت بڑے اسکالر ہوتے, جنہوں نے 1500 صفحوں کی کتاب جیل میں لکھ دی ایک پینسل اور پیپر پہ وداؤٹ اینی ڈکشنری اینڈ گوگل. he's a great mind. But I think نہرو صاحب سے ایک غلطی اس وقت یہ ہوگی, انہوں نے یہ سوچا these two newly states established, تو انہوں نے یہ کہا کہ ورلڈ سٹیج پہ پاکستان will be called out as an aggressor and the world will support us. I think نہرو صاحب misjudged the interest of the West in the newly created state of Pakistan. اچھا جنید صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بس آپ رک جائیں ادھر ہی, شاید ان کی پاپولیرٹی ان علاقوں میں نہیں تھی جو اب پاکستان کے. جی میں نے بھی یہ سنا ہے, بٹ I've never been able, مطلب I've heard this, کچھ لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں, کچھ اس طرف بھی کہتے ہیں, لیکن I've never been able to find any kind of source for that. دیکھیں میرے پاس, میں ابھی دن کو بھی صبح بھی پڑھ رہا تھا, میرے پاس یہ بھی ایک کتاب ہے, ہارپر کولنز نے چھاپی ہے, اٹ از کورسپونڈنس بٹوین جواہر لال نہرو اینڈ کرن سنگھ, ان کے لیٹرز ہیں. اس میں بھی ایسی کوئی ذکر نہیں ہے, مطلب یہ پورے ان کے لیٹرز ہیں 350-400 صفحے پہ ہے, بٹ اس میں بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو I don't know, but anyhow نہرو صاحب اس کو UN سیکورٹی. بٹ جہاں تک 27 اکتوبر کا سوال ہے, انڈین فورسز نے کشمیریوں کو بچایا. ہم جو سری نگر کے رہنے والے ہیں نا, ہم یہ مطلب اٹس اے کروئل آئرنی اینڈ اٹس ویری کروئل ٹو سے دس, بٹ یہ جو بارہ مولہ میں ان کی خورشید انور صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی 3 لاکھ روپیہ پہ, اور جو انہوں نے ہمارے ہم وطنوں کو وہاں پر مارا اور قتل کیا اور ریپ کیا, ان کی قربانی کی وجہ سے ہم سری نگر والے بچ گئے. اگر وہ 3 دن وہاں نہ بیٹھتے تو آج ہمارا بھی یہی حال ہونا تھا اس وقت. تو 47 میں تو انڈین فورسز نے ہمیں بچایا ہے, لیکن انڈیا کو ہم کشمیری انڈیا کو ایک چیز کا قصوروار ٹھہراتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے مہاراجا نے پورے کے پورے اسٹیٹ کی ایکسیشن کی تھی, اینڈ انڈیا فیلڈ ٹو فلفل اٹس لیگل obligation at that time to recapture the whole of the state and kick out these invaders and the Pakistanis from all of J&K state. تو آج لیگل طور پہ آج بھی گلگت بلتستان اور پاکستان آکیوپائڈ کشمیر, جس کو پاکستان میں نام نہاد طور پہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, یہ دونوں بھی قانونی طور پہ انڈیا کا حصہ ہے.
اب یو این ریزولوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یو این ریزولوشن بھی یہی کہتی ہے. دیکھیں ڈفرنٹ یو این ریزولوشن ہے بٹ مطلب اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے, پہلی بات یہ ہے کہ یو این ریزولوشنز پہلے تو سیز فائر کال کرتی ہے, ایز آف ہاسٹیلٹیز اینڈ سیز فائر, اینڈ دس ہیز بین یو اینس. دیکھیے اس وقت یو این واز آلسو ویری نیو, بٹ ایون ٹوڈے یو این وین ایور ٹیکنگ اپ این ایشو اور سم ون برنگز اٹ ٹو دیم, یو این کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہاسٹیلٹیز کو سیز کیا جائے اور سیز فائر کی جائے, بیکاز یو این بلیوز ان دا فیکٹ ان دی چارٹر آف دا یو این کہ talks and war cannot go together. They first want a ceasefire and تو اس کے جو یو این کی جو ریزولوشنز ہیں وہ اوپنلی مطلب they don't use the word aggressor and یہ it's up for interpretation, but when you go to the truce agreement of the UN تو یو این یہ کہتا ہے پاکستان کو کہ all پاکستانی nationals entered into the state of J&K for the purpose of fighting should withdraw first. اچھا لیگل اتھارٹی انڈیا کی وہ, کیونکہ ایز یو نو لیگیلٹی میں یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز اینڈ ٹیک یور کنکلوژنس. لیگل اتھارٹی وہ انڈیا کی کہاں پر ریکگنائز کرتا ہے؟ پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی نیشنلز all of them entered J&K for the purpose of fighting, وہ باہر نکلے. پہلے تو وہ یہ کہتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے انڈیا will maintain a proportionate amount of forces in order to safeguard law and order in the whole of J&K. آج انڈیا کی اسٹیٹ یہاں پر ہے, بٹ جب پاکستانی فوجیں یا ٹرائبلز یا پاکستانی اسٹیٹ گلگت بلتستان اور نام نہاد آزاد کشمیر سے نکلیں گے تو انڈیا وہ ایریاز بھی ٹیک اوور کرے گا اور وہاں پر ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف فورسز رکھے گا ان آرڈر ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. اور اس کے بعد یہ کمیونیکیشن فرام دی یو این یہ انسپ آفیسز آف گلگت, مظفر آباد اینڈ سری نگر, اس کے بعد یہ کمیونیکیشن یہ کمیونیکیٹ کی جائے گی ٹو دی یو این اینڈ دین دا پروسیس آف اے پلیبسسائٹ ول کم انٹو فورس. تو دا یو این while not exclusively calling out Pakistan as an aggressor, but again in resolutions and legality you have to read and understand what the meaning of those words are. If the UN considered India an aggressor, first it would ask India to withdraw from Jammu and Kashmir. Second, it would ask India not to take over the whole of J&K and maintain law and order. So in this way it is asking the Pakistanis to withdraw. So it considered it an illegal force or an aggressor. And it's asking India to take over. So it considers India as the legal, legal heir of the Maharaja's rulership. Statehood, جو statehood descend ہوتی ہے. تو یہ لیگل مطلب کہانی. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے لیڈران جو ہے اس کو بلیک ڈے کہہ دے کچھ مرضی, ہمارے لیے کشمیری میں بلیکسٹ ڈے آف دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر از دا 22 اکتوبر 1947. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے مہاراجا کسی ایگوسٹک, نارسسٹک یا شیخ عبداللہ کی مطلب لڑائی میں انہوں نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ اس وقت کیا. انہوں نے اپنی رول کو, اپنی ایگو کو, ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کہا مجھے میرا اسٹیٹ اور میرا لوگ بچانے ہیں, اور انہوں نے ایکسیڈ کیا ٹو انڈیا اور انڈیا نے ہمیں بچایا. تو اچھا سوری فار انٹرپشن. اچھا جنید صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پونچھ میں جو ریبیلین تھی وہ پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی اور وہ بہت ہی انڈیجنس قسم کی ریوولٹ تھی, ریبیلین تھی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ریبیلینز جو جہاں تک ہندو مسلم کا فساد ہے یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ہوا. آپ اس میں یہ جو ہم پنچ کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا, یہ بنگال میں بھی ہوا, یہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوا. پنچ میں ڈفرنٹ ریبیلین, دیکھیں ریبیلین تو آپ کے کیا نام ہے ان کا, جو گلگت اسکاؤٹس کے تھے
یہ کرنل خان, ایک میجر براؤن بھی تھے نا وہاں, میجر براؤن تھے اور کرنل خان تھے ان کے ساتھ, کیا نام تھا, کرنل خان ہی تھے. انہوں نے تو مل کے ریبیلین ادھر ریوولٹ کیا مہاراجا کے خلاف جنرل میجر براؤن کے ساتھ. تو پنچ دیکھیں, اور 2 منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں, ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرتے, 2 منٹ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں پنچ میں ایک ریبیلین تھی, چلے مان لیتے. مجھے بتائیں یہ اوڑی کے راستے کیوں آئے؟ مطلب پھر پنچ سے آتے نا. اگر انہوں نے ریبیلین کو سپورٹ کرنا تھا تو یہ لوگ پنچ سے آتے. بات یہ ریبیلینز اور لڑائی جھگڑا مار پیٹ یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں چل رہی تھی. پنچ کی ریبیلین ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دس. پنچ کی ویسے سری نگر میں بھی ایک ریبیلین چل رہی تھی نا, بہت پہلے سے چل رہی تھی. شیخ عبداللہ صاحب پاپولر لیڈر تھے, اور شیخ عبداللہ صاحب اس وقت بھی جو مونارکی تھی اس کے خلاف ڈیموکریٹک اپنے جو ان کے ڈیموکریٹک پرنسپلز تھے اس بیسس پہ وہ ڈیموکریسی پروموٹ یہاں کر رہے تھے. شیخ عبداللہ صاحب کو تو بعد میں ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا یہاں کا. تو ریبیلینز تو دیکھیں اس زمانے میں مختلف جگہوں پر اگینسٹ مونارکی. اب now one can debate کہ مونارکی کون سی بہتر تھی کون سی بری تھی, but this was a time of democratic upheaval. اور پھر ایک دم سے برٹش جب چلے جاتے ہیں, پنجاب میں کتنے ہندو اور سکھوں کو مارا گیا آپ کے ہاں, یا یہاں کتنے مسلمانوں کو مارا گیا, یا بنگال میں. یہ تو صرف جو ساؤتھ ایشین ڈیکن پلاٹو ہے انڈیا کا, that's the only place which stayed out of these massacres. تو اور پنچ کی ریبیلین جو تھی یہ تو اوڑی کے راستے سے نارتھ آف کشمیر سے آئے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ یہاں پر ایک اور کہیں پر لکھا ہے کنہوں نے, ہاں یہ ایک سیکنڈ میرے پاس یہ تھا کہیں پر کہ ہاں ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے نا کہ یہ جو ہے الیاس خان صاحب بی بی سی کے جرنلسٹ ہیں, I know him. ہاں, سو وہ لکھتے ہیں دی انویژن ناٹ اونلی ٹرامیٹائز دا پریویسلی ویل سیٹلڈ اینڈ پیسفل کشمیری سوسائٹی, اٹ آلسو سیٹ a disastrous pattern for India-Pakistan relations. Major General Akbar Khan, an army officer who is widely believed to have played a pivotal role in starting the invasion, emerged as the architect of the philosophy of armed insurrection by aiding non-state actors as state proxies. یہ کون رائٹ کر رہا ہے؟ A military historian میجر آغا ہمایون امین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں the 1947-48 کشمیر وار, the war of lost opportunities. Pakistan repeated this strategy in Kashmir in 65 during the Kashmir insurgency of late 80s as well as in the Kargil war of 1998. It also used non-state actors in Afghanistan, but instead of liberating Kashmir or taming Afghanistan, it has led to the weakening of political processes and has militarized society not only in Kashmir and Afghanistan but also in Pakistan. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس چیز نے پاکستان کی جو یہ پالیسی ہے 47 سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرنا ایز پراکسیز ود اسٹیٹ بیکنگ, یہ 47 سے ہر جگہ انہوں نے اپنائی. آج پاکستان کا اپنا معاشرہ اس کی پرائس پے کر رہا ہے. اور یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ جو سارے ٹرائبس تھے جو یہاں پر آئے تھے لڑنے کے لیے کہ یہ کسی مسلمان کی مطلب ہم مسلمانوں کی مدد یا ہم مسلمانوں کے کسی دکھ میں آئے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی یہاں پر کہیں پر میں نے لکھا تھا کہ اب مجھے پتہ نہیں میں نے کہا, بٹ the whole thing is کہ انہوں نے یہاں پر جو لوٹ مار کی they came with, انہوں نے جو میجر انور خورشید صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ جب وہ 3 لاکھ روپیہ ان کو نہیں ملے, معاہدہ یہ تھا کہ جو موویبل پراپرٹی ہے اس پہ ان لشکر کا حق ہے
اور جو اموویبل پراپرٹی ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کو بلانگ کرتی ہے. اور اسی لیے یہاں سے گھوڑے, کیٹل, عورتیں, گھر جلائے, پلنڈر کیا, لوٹ کی, یہ اسی لیے بارہمولہ میں اسی وجہ سے رک گئے کیونکہ وہاں پر 3 لاکھ روپیہ دینے سے میجر خورشید انور نے انکار کیا تھا. بٹ اس چیز نے ہم لوگوں کو بچا لیا. تو to my mind as a Kashmiri but also as a student of history, trying to look at it very objectively, تو 27 اکتوبر ہمارے لیے کوئی بلیک ڈے نہیں ہے. اس دن ہمیں ہندوستان نے پاکستان کی اگریشن سے بچایا. جنید صاحب آپ نے بات کی سردار شوکت حیات کی. جی میں ایک دفعہ ان سے ملا بھی when I was a student, تو اچھا. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ان سے ہوئیں. اور وہ جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ نومبر 47 میں ماؤنٹ بیٹن لاہور آئے اور باقی باتیں جب انہوں نے ڈسکس کر لیں تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں سردار پٹیل کی آفر لایا ہوں آپ کے لیے. سردار پٹیل واز دا ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ ہوم منسٹر ایٹ دا ٹائم, اور یہ جو پالیسیز یہ جو اسٹیٹس کی انٹیگریشن تھی اس کے وہ انچارج تھے. ماؤنٹ بیٹن نے کہا میں آپ کے لیے سردار پٹیل کی ایک آفر لایا ہوں کہ آپ حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں اور کشمیر لے لیں. تو سردار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں جب گورنر صاحب وہ جو ہے ماؤنٹ بیٹن چلے گئے گورنر ہاؤس, تو میں لیاقت علی خان کے پاس گیا, میرے ساتھ 1-2 اور ساتھی بھی تھے, اور میں نے کہا کہ کشمیر میں ہماری کیمپین ٹھیک نہیں جا رہی, جیسے آپ نے کہا وہ ہی واز دی انچارج آف دیٹ کیمپین, تو آپ جو ہے نا یہ ایگریمنٹ جو ہے نا اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیں, یہ بہت اچھی آفر ہے. تو اس پہ لیاقت علی خان یہ کہتے ہیں کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے, ایکچولی ان کا مطلب شاید یہ تھا کہ امیر ریاست, اس کو چھوڑ کے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. اور اب ہمیں بتایا جاتا ہے جی کشمیر تو ہماری جگلر وین ہے, اس کے بغیر تو ہمارا یہ میں نے بھی سنا ہے. لیکن دیکھیں ایک اور چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو حیدرآباد یا ان جگہوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, it also need to be physically and practically possible. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کا جو آپ کا پریمس ہی غلط ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں جو رولر نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ لیگل رولر تھا, اس نے جو فیصلہ کیا تو وہ ہمیں منظور ہے کیونکہ وہ مسلمان رولر تھا. ادھر کی آبادی لیکن میجورٹی ہندو تھی. تو by that logic the same applies to Jammu and Kashmir. Although again I must say کہ اس میں ہم پڑھتے ہیں according to the Independence Act, برٹش انڈیا کی جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھی اور اس کے بعد جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ برٹش کراؤن نے پرنسلی اسٹیٹس کے لیے بنائی تھی, اس میں یہ آپ اور میں دیکھیں ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے. آپ اور میں 2025 میں بات کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس اینڈ the people's wills. You are here talking about an imperial colonial power which ruled the subcontinent by force. انہوں نے یہاں لوٹا اس جگہ کو, اور اپنے مطلب یہاں تک کہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ یہاں پر تھا کہ یہاں کی تاریخ, یہاں کی جو انڈسٹریز تھی ان کو ختم کرنے کی. تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا برٹش کراؤن. The British Crown was least interested in what the people wanted. The British Crown did not consider what the people wanted. The British Crown appointed the rulers of the state. Now, اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی رولر نے اگر پاکستان چن لیا ہے حیدرآباد میں, then by that logic مہاراجہ نے جو کشمیر کا مہاراجہ تھا اس نے ہندوستان چنا. And again, the ruler of Jammu and Kashmir was forced to do that because of this invasion. دوسری بات یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ it needs to be practically possible. As you know, Jammu Kashmir is contiguous towards both the states. So Jammu and Kashmir choosing one of the two, or even the Maharaja was for a long time leaning towards remaining independent, and not because he didn't like India or Pakistan, but Maharaja اپنا rule continue کرنا چاہتا تھا نا. He wanted to carve out a third country from this. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بھی سکتا تھا کہ سچ ہو جاتا, بٹ اگر یہ انویژن نہ ہوتی. Now Hyderabad is within the heart of India.
Yeah. How can it possibly be part of Pakistan? ہاں آپ جب ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں جو آج بنگلہ دیش ہے, دیٹ واز ڈیوائڈیڈ بٹوین, مطلب ایک کنٹیجوس ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان. بٹ ہاؤ کین یو ہیو ان دا ہارٹ, اس لحاظ سے وائی ڈیڈنٹ جو بلوچستان ہے, پاکستان ڈڈ ناٹ ایکسپٹ دی, کون تھا وہ کلات کا, the king of Kalat, he also wanted to remain independent, but the whole argument وہاں پر بھی یہی تھا کہ یہ تو پاکستان کے بیچوں بیچ we cannot have a different independent state. تو دس مطلب دیکھیں کچھ پریکٹیکلٹیز اینڈ جیوگرافک پریکٹیکلٹیز بھی, اگر 2 منٹ کے لیے کل کو چلے لاہور تو پھر بھی کنٹیجوس ٹورڈز انڈیا ہے نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ فار ایگزامپل کوئٹہ, یا آپ پشاور کی بات کر لیں. کس وجہ سے جو بادشاہ خان تھے ان کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ کس وجہ سے نہیں چلے, وہ اسی وجہ سے نہیں چلے نا کہ یو کی ناٹ ہیو a part of India within the heart of Pakistan. So یہ بھی مطلب یہ فضول باتیں ہیں. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں they are not aware of geography and international law, اور international law میں there is no space at that moment in 47 کہ جی آپ نے کشمیریوں سے نہیں پوچھا, آپ نے حیدرآباد کے لوگوں سے کون سا پوچھ لیا. تو this is جوناگڑھ میں آپ نے کس سے پوچھ لیا. جوناگڑھ کے جو مہاراجا تھے وہ یہاں پر اپنے لوگوں کو مطلب ابینڈن کر کے جب بات بننے لگی, ابینڈن کر کے تو اپنے سارے کتے اٹھا کے لے گئے اپنے جہاز میں. یو نو ہی واز اے بگ فین آف ڈاگس, اینڈ ہی یوزڈ ٹو میری ہز ڈاگس اینڈ گیو بگ festivals and wedding receptions for his dogs and state holidays. So you are talking about these kind of rulers, you know, the rulers جو آج آپ کے پاس ڈیموکریسی, سینٹ, پریس, فری میڈیا, سوشل میڈیا, آپ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب کتوں کی شادیوں پہ آپ کو چھٹیاں ملتی تھی. That's right. اچھا اس میں نا ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کی بھی پاکستان میں بات کی جاتی ہے, اور پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ جناح صاحب نے تو بہت کوشش کی کہ جودھ پور بھی پاکستان کا حصہ بن جائے, اور پاکستان میں آج کل کوئی اسکالر, کوئی ٹیکسٹ بک اس کی بات نہیں کرتی. انڈیا میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جودھ پور کا جو رولر تھا اس کو جناح صاحب نے بلینک پیپر دے دیا تھا کہ اس پہ شرائط لکھ دو, کنڈیشنز لکھ دو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اور جوناگڑھ کا بھی نہیں سوچا کہ یار وہ نہ آپ سے کنٹیگوس ہے, نہ مسلم میجورٹی ہے, اس کا آپ ایکسیشن قبول کر رہے ہو, انڈر واٹ لاجک. اور ایک پاکستانی ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں شاہد امین, انہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کی فارن پالیسی پہ, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے وہ پبلش کی. اس میں ہی از پروبیبلی دی اونلی پاکستانی اسکالر اور امبیسڈر ٹو سے دس. انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے ہیوج مسٹیک آن دا پارٹ آف پاکستان, اٹ ایروڈیڈ آور کیس آن کشمیر. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے جو ہے نا فارن آفس کے جو میرے کولیگز ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں لکھ دی. سو اٹ از ناٹ ایزی ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اور یہ تو آپ پھر بھی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا. میں اگر 2 منٹ کے لیے آپ لاجک, یو نو, in Pakistan to my mind today, or after it's basically a theo-fascist state, logic is very difficult to find in such a state. But اس کے بعد اگر آپ آگے یہ دیکھیں گے, دیکھیں had you, آپ اگر مہاراجا کو انویڈ نہ کرتے جموں اینڈ کشمیر کو, then the Maharaja was actually inclined towards continuing this standstill agreement and maybe negotiating independence with both the countries. But آپ نے یہ invasion کر کے, because again like Major Akbar Khan بولتے ہیں کہ it was for the absolute existence, necessity of Pakistan to have Jammu and Kashmir. اور لاجک تو مطلب اٹ ڈیفائز لاجک کہ آپ جوناگڑھ میں یہ کنٹیجوس نہیں تھا مطلب. اور جہاں تک آپ ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں, دیکھیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم, آئی تھنک, جس میں انہوں نے وہ حصہ لکھا ہے جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری وفات کے بعد اس کو پبلش کرنا. بٹ ایون بیفور دیٹ مولانا ابوالکلام آزاد ہیز کلیئرلی مینشنڈ کہ یہ 25 سال سے زیادہ نہیں چلے گا.
اور اگین دی اپرائزنگ ان ایسٹ پاکستان, جہاں پر آپ نے دیکھیں جب پھر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, کہیں پر آپ ڈیموکریسی لاتے ہیں, جب شیخ مجیب الرحمان صاحب جیت گئے وہاں پر آپ نے ڈیموکریسی کو رون دیا, وہاں پر آپ کی, اور میں تو کہتا ہوں ہم تو پاکستانی, ہم تو کشمیری ہیں, اور ہمیں انہوں نے ہماری عورتوں کو ریپ کیا, ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے گئے پشاور لاہور اور ان کو بیچا وہاں پر. انہوں نے تو اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کیا ہے ایسٹ پاکستان میں, جب تک وہ بنگلہ, یہ تو ان کا اپنا ملک تھا, انہوں نے وہاں پر ایک پاپولر اپرائزنگ کو کرش کرنے کے لیے 3 لاکھ عورتوں کا ریپ کیا, اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کا جو فیصلہ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اور 2 نیشن تھیوری جو پاکستان کی تھی, دیکھیں بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس موومنٹ اور بنگلہ دیش کا انڈیپینڈنٹ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ 2 نیشن تھیوری فیلڈ ود ان کوارٹر آف اے سینچری. آج بنگلہ دیش پاکستان سے ہر لحاظ سے, جی ڈی پی میں, پر کیپٹا میں, اکنامک مطلب کیا کہتے ہیں کہ پروگریس میں, سوشل ویلیوز میں, یہ جو یو این کے جتنے بھی یہ 20 انڈیکیٹرز ہیں, in each and every indicator Bangladesh is performing better than Pakistan. So meaning that religion is not a binding force for statehood, for nation. جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے آج کی دنیا میں یا ماڈرن ورلڈ میں, اس میں ریلیجن از ناٹ دا بائنڈنگ فورس. اسی طرح جو پرانے زمانے میں جب ریلیجن بائنڈنگ فورس ہوتی تھی تو اس وقت آپ کے پاس عربین پیننسولا تھا, سینٹرل ایشیا تھا, بٹ جب نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا تو ریلیجن بائنڈنگ فورس نہیں رہی. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایون ٹوڈے ان پاکستان, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو سے دیٹ پاکستان, آئی بلیو کہ پاکستان شوڈ ناٹ ڈس انٹیگریٹ, بیکاز دیٹ وڈ بی پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو وہ اس خطے کے لیے وہ قیامت کا دن ہوگا. تو دیکھیں آپ عراق کا دیکھ لیں, آپ الجیریا کا دیکھ لیں, یا ایون افغانستان, لک ان دس ریجن, یہاں پر کوئی بھی ملک ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اٹ وڈ بی ہیل فار دس ریجن. بٹ پاکستان میں بھی بہت سالوں سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایتھنسٹی ہے وہ ایتھنسٹی کو آپ ریکگنائز کریں اور ہم پہ اپنی جو ایتھنسٹی ہے اس کو امپوز نہ کریں, یا ہم پہ اپنی ریلیجس ڈاکٹرین امپوز نہ کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بلوچ آر ویری سیکولر مسلمس, بلوچ ہیو اے ڈفرنٹ لائف سٹائل, پشتونز ہیو اے ڈفرنٹ. بٹ یہ جو آپ نے بنگلہ دیش میں بھی کوشش کی اردو امپوز کرنے کی, جبکہ پاکستان کے 5 سے 6% سے زیادہ لوگ اردو نہیں بولتے ہیں, آپ نے وہاں پر امپوز کرنے کی یہی چیز آپ بلوچستان میں پشتونوں کے اوپر, سندھیوں کے اوپر, گلگت بلتستان میں آپ نے شیعہ پاپولیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی, وہاں پر آپ نے سیکٹیرینزم کو فروغ دیا, وہاں پر آپ نے شیعوں کے مسجد چلائے اور وہاں پر آپ نے پٹھان اور پشتونوں کو بھیج دیا بسنے کے لیے. آج اب کس لحاظ سے 2 منٹ کے لیے آج آپ یہ بحث کر بھی لیں جہاں پر آپ نے یو این کی بات کی, ریزولوشنز کی بات کی, پاکستان از ٹاکنگ نان سینس کہ جی یہ ریزولوشن سے آج, پہلے تو آپ نے ان ریزولوشن پہ آپ نے ان کو مانا نہیں, اس کے بعد آپ نے ڈیموگرافیز چینج کی ہیں, آپ نے گلگت بلتستان کی ڈیموگرافی چینج کی, آپ نے نام نہاد آزاد کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کی, 74 میں آپ نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ایبروگیٹ کیا, چترال کا حصہ جو جموں کشمیر کا حصہ ہے وہ بھی آپ نے انیکس کیا اور لے لیا, وہ پاکستان میں انکلوڈ کر دیا پاکستان کی لیگل ٹیریٹری میں. شاکسام ویلی کو آپ نے چین کو دے دیا, اب آپ نے چین کو 60-70-100 بلین کا پروجیکٹ دے دیا کہ آپ گلگت بلتستان سے ان کانٹروینشن ٹو انٹرنیشنل لا ایک کوریڈور بنا لیں. سو وٹ یو آر بیسکلی ڈوئنگ, یو آر میکنگ چائنا اسٹیک ہولڈر ان دی کانفلکٹ آف جموں اینڈ کشمیر. آج اب 80 سال کے بعد کہتے ہیں ہم آج بھی یو این ریزولوشن امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ سٹیپس لینے تھے, بٹ 2 منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں آپ یہ سٹیپس لے لیتے ہیں. تو جو پاکستان جو کشمیر کی انڈیجنس پاپولیشن تھی وہ تو رہی نہیں, آپ کس کے پاس یہ ریزولوشن کس کے پاس لے جائیں گے؟ یہاں کے کشمیر میں آپ نے اپنی ٹیرورزم کو انڈیوس کر کے, ریلیجس ٹیرورزم کو فروغ دے کے یہاں سے آپ نے یہاں کے ہم لوگوں سے کشمیری ہندو مروائے اور ان کو نکال دیا.
یہاں پر آپ نے اس وقت تو سکھوں پہ اٹیک آپ نے کم کیا کیونکہ آپ خالستان میں بھی یہ موومنٹ چلا رہے تھے, لیکن مائنورٹیز کو آپ نے یہاں سے بھی نکال دیا. تو اس کے بعد, اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, پاکستان اگر یہ جو بات کرتے ہیں تو آپ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ آج کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور تھرڈ پارٹی میڈیشن ہونی چاہیے, جس وقت آپ نے بنگلہ دیش میں مطلب ایک ہاربل ڈیفیٹ آپ کو جب ملی, اور آپ کے جب 93 کے 95 ہزار سولجرز انڈیا کے پرزنرز آف وار تھے, اس وقت تو آپ نے ان کو چھڑانے کے لیے انڈیا کے ساتھ یہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ سائن کی ہے, سملا ایگریمنٹ, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. تو آپ مطلب کچھ کس لحاظ سے آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے بلیک ڈے نہیں, آپ کے جو مقاصد تھے اور آپ جو یہاں پر ہمیں لوٹ مار کرنے آئے تھے, انڈیا نے ہمیں اس چیز سے بچایا, اور وی شوڈ بی thankful to our legal ruler who had the foresightedness of putting away his rulership, his autocracy یا monarchy یا whatever you may call it in today's day, but اس نے اپنی کرسی چھوڑ کے اس نے یہ فیصلہ کیا ہمیں بچانے کا. اچھا جنید صاحب, آپ نے بات کی 3 لاکھ بنگالی عورتوں کی, تو اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فگر بہت ایگزیجریٹڈ ہے, کچھ لوگ 2 لاکھ کا فگر دیتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ بہت زیادتیاں ہوئیں, اور ہمارے بہت ہی ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں حامد میر, ان کا ایک بڑا مشہور کالم ہے, وہ اگر آپ گوگل کریں تو اردو میں لکھیں تو وہ بھی آ جائے گا کہ نسل تو نہ بدلی جغرافیہ بدل گیا, جس میں انہوں نے ایک پاکستانی جرنیل کو, جنرل نیازی کو, یہ کہتے ہوئے کوٹ کیا ہے کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. جس میں ایک بنگالی افسر نے اندر جا کے اپنے آپ کو گولی مار دی. جی, وہ باتھ روم میں گیا, میجر مشتاق غالباً نام تھا ان کا, وہ باتھ روم میں گیا اور اس نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی. چلیں جی, میں یہ کہتا ہوں, میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے, اس کو کوئی مطلب پاکستان میں جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس کو پڑھ لے, پتہ نہیں بین ہے کہ نہیں, وہاں پر پڑھی جاتی ہے کہ نہیں, میرے پاس اس کی یہاں ایک کاپی پڑی ہوئی ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں چلیں جی 3 لاکھ ایگزیجریٹ 2 لاکھ ہے, میں کہتا ہوں 1 لاکھ ہے, میں کہتا ہوں 2 عورتیں ہیں. آپ کس حق سے ایک پاپولر مینڈیٹ کو کرش کرنے کے لیے آپ جا کے اپنے ہی ملک میں اپنی ہی عورتوں کا ریپ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ مطلب درد کے معاملے میں, ریپ کے معاملے میں, قتل کے معاملے میں numbers are just statistics. It is about the act being carried out. It doesn't matter 2 لاکھ ریپ ہوئے, 3 لاکھ ہوئے یا 1 ریپ ہوا. It is about the act which is being done by a state. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دیکھیں کسی حد تک آپ لشکر طیبہ کو یا یہ جو terrorist organizations ہیں, at the end of the day the buck stops at the government, it stops at the state. The state is responsible to provide me security of life, liberty and property. یہ ٹھیک بات ہے کہ اٹیک ٹیرورسٹ آرگنائزیشن کر رہی ہے, ان کے خلاف آپ نے جو عمل اٹھانے ہیں وہ آپ ضرور اٹھائیں, لیکن ذمہ داری آپ کی اسٹیٹ کی ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا. میں نے جنید صاحب ابھی 2 دن پہلے انٹرویو کیا, سہیل بٹ صاحب ہیں جڑاں والا سے, تو وہ کہہ رہے تھے جی اسی طرح کے واقعات کشمیر میں بھی ہوئے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہوئے ہیں, کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ وہ کشمیر کے واقعات جسٹیفائی ہیں, نہ وہ بنگلہ دیش کے جسٹیفائی ہیں. یہ دیکھیں you can't justify one wrong with the other. کشمیر میں جس نے بھی ریپ کیا ہے, میں آپ کو آج یہ مطلب میں نے کئی دفعہ یہ کہا, کشمیر میں اگر کسی عورت کا ریپ ہوا ہے, چاہے وہ ملیٹنٹ نے کیا, کشمیری نے کیا, ٹیرورسٹ نے کیا, پاکستانی نے کیا, ہندوستانی نے کیا, جس مرضی نے کیا, اس کو اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. دیٹس مائی پرسنل اوپینین. اب میں یہ کہوں گا کہ نہیں جی میں نے بنگلہ دیش میں جو 2 لاکھ 3 لاکھ یا 1 لاکھ یا 10 ریپ کیے وہ اس لیے جسٹیفائی ہوتے ہیں کیونکہ کشمیر میں بھی ریپ ہو رہے ہیں, تو کشمیر میں تو آپ نے بھی ٹرائبل انویژن میں ریپ کی, اس کو کون جسٹیفائی کر رہا ہے؟
بات یہ ہے کہ آپ یو کی ناٹ جسٹیفائی کرائمس چاہے وہ کسی نے بھی کمٹ کیے ہوں. بنگلہ دیش میں ریپ ہوئے ہیں, ان میں ان عورتوں کو جسٹس ملنا چاہیے, اور جنہوں نے ان کے ریپ کیے ان کو سزا ملنی چاہیے. کشمیر میں جو ریپ ہوئے ہیں اس میں بھی ان عورتوں کو جسٹس ملنا چاہیے, جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. لنڈن میں جو ہوئے ہیں وہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے. مطلب واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ دس از اے ویری, میں تو اس انسان کی جو عقل ہے اور ذہن ہے, مجھے تو اس پہ افسوس ہے کہ وہ اس طریقے سے اتنی بھیانک چیز کو اور اتنی مطلب گری ہوئی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اٹس اے ویری مطلب یہ تو اس کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ جنید صاحب, آپ نے شکریہ. آپ نے بہت کھل کر اظہار خیال کیا اور تفصیلی اظہار خیال کیا, اور اگر کوئی دوست اپوزنگ ویو دینا چاہیں تو ہی اور شی از ویلکم. جنرلی جو ہیں پاکستانی پیٹریٹس جو ہیں وہ میرے ان انٹرویوز پہ اعتراض تو کرتے ہیں, لیکن جب میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں اپنا ویو دیں تو وہ پھر ویو آ کے نہیں دیتے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپوزنگ ویو والے ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں یا پاکستان میں کوئی ہے جو اس معاملے پہ ایک مطلب گالی گلوچ اور مچھلی بازار کے بغیر انٹلیکچوئل طور پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, پلیز انوائٹ ہم اور ہر آن دا نیکسٹ شو. لیٹس ڈیبیٹ, لیٹس فائنڈ آؤٹ ہسٹری اور ٹروتھ. بالکل صحیح. تھینک یو ونس اگین. شکریہ بہت بہت.